جو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں گزرتے ہوئے دنوں میں سے زیادہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے آج 21ویں روزے میں کتاب انقلاب کا 21واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ العنکبوت کا باب آگے جاری ہے مضمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور ذریعے سے امت کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز ایسی شے ہے کہ جو انسان کو بالآخر برے کاموں سے اور بے حیائی سے روک ہی دیتی ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بری باتوں سے بے حیائی سے روکتی ہے، تو وہ شخص چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نماز پڑھتے رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی نماز اس سے اس کی چوری کا گناہ ضرور چھڑا دے گی۔ لہٰذا ہمیں کم از کم اس رویے پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ نماز پڑھنے والا اگر کوئی بندہ ہو اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ ایک دم سے تانا اس کو نہیں دے دینا چاہیے، نماز بھی پڑھنا دے کم دیکھو۔ نمازیوں کے کام ایسے ہوتے ہیں جی اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر۔ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نماز پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، پھر کہتے ہو نماز انہاں دی کیڑیاں نمازاں جی؟ بھئی نماز بالآخر بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز، چونکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نمازوں کو ٹھیک کیا جائے، نمازوں کے اوپر غور کیا جائے کہ آیا ہماری نماز میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ نماز ہم سستی اور غفلت سے تو نہیں پڑھتے، نماز ایسے تو نہیں پڑھتے کہ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، غفلت کے ساتھ آ کر تو کھڑے نہیں ہوتے۔ نماز کو سر سے بوجھ تو نہیں سمجھتے کہ آئے جلدی جلدی 2 ٹکریں ماری اور اٹھ کے بھاگ گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ طہارت میں وضو کرتے ہوئے ہمارے معاملات جو ہیں وہ وضو کامل ہے یا نہیں ہے، اگر یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں اور نماز خشوع و خضوع سے اس کو اداب کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ نماز انسان کو برائی سے نہ روکے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قاتل تھے، زانی تھے، شرابی تھے، لیکن نماز پر لگے تو اللہ رب العالمین نے ان سے سب کچھ چھڑا دیا۔ سب سے بڑی بات تو مثال ہمارے پاس قرآن پاک کی ہے، نشہ چھڑا دیا۔ شراب حرام بھی نہیں تھا، پانی کی طرح پیا جاتا تھا مدینہ پاک میں، مکہ میں جو حرام جو نہیں تھا، مٹکے بھر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جب شراب کو حرام کیا تو سب سے پہلے حکم کیا آیا کہ نماز کے وقت نشہ نہیں کرنا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھنا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز صحابہ کرام نے پڑھی تو وہ ایسا نشہ تھا نماز کا کہ اس کے سامنے دوسرے نشوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ نماز کی وہ لذت اور وہ سرور، وہ مزہ آتا 1 منٹ کے لیے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ نماز میں ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے بندہ نماز کے اندر، تو آپ یقین جانیے کہ اگر یہ بندہ سمجھ کے کھڑا ہو کہ میں اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہوں تو انسان کو نماز میں اتنی لذت آتی ہے کہ بس کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ سجدے میں انسان سر رکھ کر صحیح معنوں میں یہ سوچے کہ میں نے جبین کس کے سامنے رکھی ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر انسان کو سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے ہی دل نہیں کرتا، بندہ کہتا ہے 1-2 تسبیحات اور ہی زیادہ پڑھ لوں، لیکن وہ کس لیے ہوگا؟ وہ اس نماز کو لذت سمجھ کر، اللہ سے محبت سمجھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل امین نے جب سرکار سے پوچھا تھا کہ حضور احسان کیا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ مرتبہ تجھے ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تو تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہو تو یہ وہ نماز ہوتی ہے جو انسان سے برائیاں چھڑا دیتی ہے، بے حیائی کے کام چھوڑا دیتی ہے، اور یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ تھا اس کے متعلق ہدایت ارشاد فرمائی۔ فرمایا اے مسلمانوں،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں اہل کتاب سے جب بحث کرو تو بہترین انداز میں بحث کیا کرو. یہ بھی دیکھ لیں، اس میں بھی سبق ہے. مناظرہ بھی اگر کیا جائے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھے انداز میں، اگر اختلاف بھی ہے تو سلجھے ہوئے انداز میں. یہ نہیں کہ اختلاف ہے تو اٹھ کے مار داڑ پہ لگ جاؤ، تیری ایسی تھی تیسی، تو یہ کیوں کر دیا، تو فلانا کر دیا، اور گالی گلوچ. تو اگر کسی کے ساتھ آپ کے نظریاتی اختلافات بھی ہیں تو قرآن پاک یہ انداز کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مناظرہ کرو، تم نے حق کو غالب کرنا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا نقطہ نظر صحیح ہے تو دلیل سے مزین کر کے اگلے کے ساتھ بات کرو، اور دلیل کے زبان میں اس کو عاجز کرو، بے بس کرو. جب دلائل اس کے سامنے رکھو گے تو وہ خود ہی ہار جائے گا، اس نے خود ہی گر جانا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، یا گالی گلوچ کرنا، یا قتل و غارت کرنا، یا دوسرے کو اس بنیاد پر اس کے قتل ہی کر دینا کہ یہ آپ کے نظریے سے اختلاف رکھتا ہے. اب دیکھیں نا، میں نظریہ بیان کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے ٹھوس تو نہیں سکتا. میں نے قرآن بیان کرنا ہے، حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، کہ نظریہ اور عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لیکن میں ڈنڈا لے کر آپ کے سر پہ کھڑا ہو جاؤں گا، نہیں بس تو نے ایسا ہی کرنا ہے جیسے میں نے کہہ دیا ہے، تو یہ حق تو ہمیں کسی نے نہیں دیا. یہ مناظرے کا یہ انداز بھی ہمیں کسی نے نہیں دیا جیسا کہ اب ہوتا ہے. سوشل میڈیا آنے کے بعد جہاں اور بہت سارے اخلاقیات کی تباہی ہوئی ہے، وہاں اس میدان میں بھی تباہی ہوئی ہے. آپ اختلافات کریں گے تو وہاں نیچے کوئی علمی اختلاف نہیں ہوگا، اس کے نیچے ایسا نہیں کہ کسی نے دلیل دینی ہے قرآن کی یا حدیث کی یا کوئی روایت، اس کے نیچے گالیاں ہوگی، ماں بہن ایک کر دی جائے گی، یہ ہے ہی ایسا، یہ ہے ہی ویسا، اور سب کچھ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل کتاب کے ساتھ بھی جب تم بحث کرو، مناظرہ یا مجادلے کے معاملات ہوں تو اچھے طریقے سے کیا کرو، ماں سوائے اس کے کہ جو ظالم ہوں. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی بات کیا اور نہ لانے والوں کی بات کر کے دونوں کا فرق بیان کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پر دلیل اللہ رب العالمین نے دی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان مشرکین کا یہ کیا اعتراض تھا کہ یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہوئی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے لکھنا سکھایا ہی نہیں تھا. سرکار اپنے ہاتھوں سے لکھتے نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. حضور علیہ السلام نے وحی خود نہیں لکھی، خط خود کبھی لکھا نہیں، لکھا تھا ہی نہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. حدیبیہ کے مقام پر بھی مکاتب حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. آج 21 رمضان المبارک ہے تو مولا مرتضیٰ کا ذکر بھی آ گیا. کاتب وحی بھی اور صحابہ کرام تھے، حضور وحی بولتے تھے تو صحابہ کرام لکھتے تھے. تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. محبوب اس سے پہلے تو تم نہ تو کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے ہی تھے. ایسا کیوں تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو باطل والے ضرور شک کرتے. مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا بھی کہیں نہیں ہے، امی ہے سرکار. کسی مدرسے مسجد میں مکتب میں سکول میں سرکار نے تعلیم حاصل نہیں کی. دنیا میں حضور کا استاد ہے ہی کوئی نہیں. براہ راست حضور علیہ السلام کو علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. سرکار کے استاد صرف اللہ رب العالمین ہے جنہوں نے سکھایا. کہیں سے لکھنا پڑھنا سرکار نے نہیں سیکھا. یہ شان ہے مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور وصف ہے کہ امی ہے. فرمایا محبوب آپ نے نہ تو کہیں سے کوئی کتابیں پڑھی ہیں ان کی اور نہ آپ نے ان کے سامنے دائیں ہاتھ سے لکھا ہے. اگر ایسا ہوتا لکھتے ہوتے آپ تو یہ کہتے کہ انہوں نے خود لکھ کے لایا ہے. جب ایسے معاملات ہے ہی کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ قرآن کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے خود بنایا ہے، آپ نے لکھا ہے؟ آپ نے نہیں لکھا بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے عظمت قرآن مجید کو بیان فرمایا. کفار مکہ کا ایک اور اعتراض تھا کہ ہمارے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یعنی سب کچھ آ گیا اس کے باوجود بھی حجت باز تھے اور نشانی کیوں نہیں آتی. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا ان کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو پڑھی جاتی ہے؟ قرآن سے بڑی نشانی بھی کوئی ہے؟ اگر عقل والا بندہ ہو، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو تو اس کے لیے تو قرآن سب سے بڑی نشانی ہے نا. اللہ نے جو کتاب قرآن مجید عطا فرمائی. کفار مکہ کو تنبیہ کی ہے. اگلی آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 53 ہے. ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو جواب دیا ہے کہ جو کہتے تھے جلدی جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، ہمارے اوپر عذاب لے کر کیوں نہیں آتے، قیامت کیوں نہیں آ جاتی. تو اللہ رب العالمین نے اس کا بیان کر کے فرمایا کہ وہ آ جائے گی تمہارے اوپر، جس وقت آئے گی تو پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 57 کل نفس ذائقۃ الموت. اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا کہ ہر زیرو نے، ہر نفس نے مر جانا ہے اور موت سب کو آ کر رہے گی.
ایمان والوں کی بعمل مسلمانوں کی جزا جو اجر اللہ دے گا اس کا ذکر آیت نمبر 58 میں کیا۔ اگلی آیت میں اللہ نے بعمل لوگوں کے دو صفتیں بیان فرمائی کہ وہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رزق کے معاملے میں توکل کی اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی ہے اور انداز کیا اختیار فرمایا۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور زمین میں کتنے ہی چلنے والے جانور ہیں وہ اپنی روزی اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے تمہیں بھی دیتا ہے۔ پھر وہی بات آ گئی 12ویں سپارے والی۔ دیکھیں کوئی جتنے جانور بھی ہیں، کوئی ایسا ہے جو اپنی رزق اٹھا کے چل کے جا رہا ہو، جس نے اپنی روزی اٹھائی ہوئی ہو۔ کبھی ہم نے کوئی جانور دیکھا ہو، کوئی بکری ہو جو چار کے تو آئی ہو، ساتھ میں گڈھا باندھ کے اس نے اٹھا کے اپنے اوپر بھی رکھا ہو، یہ راتی کھاسا ہے کوئی ایسا؟ لیکن نہیں، رات کو اللہ اس کو پھر دے ہی دیتا ہے۔ یہ انسان ہے جو اٹھائے پھرتا ہے ساتھ، جدھر جاتا ہے اس کا ٹفن اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ رزق میں نے اپنا ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ فکر کے روزی کے معاملے میں فکر مند رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی جانور اشرات الارض بھی ایسا کوئی نہیں ہے جو اپنی روزی اٹھائے ہوئے پھرتا ہو، جدھر جائے ساتھ اپنا کھانا ساتھ لے کر جائے۔ تو جانور اگر رزق کے معاملے میں فکر مند نہیں ہے، تم تو انسان ہو، اگر ہم ان کو بھوکا نہیں مرنے دیں تمہیں مرنے دیں گے؟ تمہیں فکر مند روزی کے معاملے میں بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر تمہیں ضرور ہونا چاہیے، کوشش کیجئے اور اس کوشش کے بعد توکل اللہ رب العالمین کی ذات پہ رکھیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر زمین اور آسمان کی تخلیق کے متعلق کفار کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ آیت نمبر 62 میں ایک مرتبہ پھر رزق کی بات کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بارے میں فرمایا کہ وہ مال ہذہ الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اس سے بڑی دنیا کی بہتکیری کوئی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دنیا کی مطلب کہ ڈی ویلیو جس کو کہتے ہیں نا، تحقیر دنیا کی، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا یہ تو کھیل تماشا ہے، کیا اس کو سیریس لیتے ہو؟ اس کو اتنا سیریس نہ لو کہ اس کی خاطر تم اللہ رسول کو بھی چھوڑ دو، رشتوں کو بھی چھوڑ دو، اور تم صرف دنیا سے کٹ کر صرف اس دنیا کی پجاری ہو جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا سوچنا جاگنا سوچنا بولنا سارا کچھ مول مڑا کے اس دنیا کی خاطر ہو، تو یہ تو کھیل تماشا ہے سارا، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ یاد رکھو وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ آخرت کا گھر جو ہے نا، وہ سچی زندگی وہ ہے، کبھی موت نہیں آنے والی، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس کے معاملے میں سیریس ہو، جو کبھی ختم نہیں آنے والی اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اور جو ہے ہی مذاق اس کو سیریس سمجھا ہوا ہے۔ یہ فکری تضاد ہے انسان کا، اس کو بیان کیا۔ جو سیریس بات ہے، جو سچی بات ہے، اس کو مذاق سمجھے بیٹھے ہیں، اور جو ہے ہی مذاق اس کے لیے اتنے سنجیدہ ہیں کہ بس سب سے بڑا مسئلہ اسی کو بنایا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر ایک مرتبہ اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے کشتی کی اور کشتی کے مسافروں کی حال بیان کیا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگے تو مشرک ہو جاتے ہیں، اور جب ڈوبنے لگے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب کنارے پہ لگیں تو پھر بت پرستی شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اگلی آخری آیت ہے سورہ العنکبوت کی، اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی تو ہم ضرور انہیں اپنی جانب راہ دیں گے، ہم انہیں ضرور ہدایت دکھائیں گے۔ جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہماری طرف آنے کی، ہم ضرور اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ جو ہماری جانب جھکتا ہے ہم اس کو ضرور اپنی جانب آنے کے لیے اس کے راستے کی ساری مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کریں تو اس پر پتہ نہیں کتنی گفتگو میری ہو جائے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے تم کوشش تو کرو، راستے ہم سیدھے کر دیں گے، شاہ جانے راہ جانے، صرف تم کوشش کر کے دیکھو، ہماری طرف منہ کر کے دیکھو۔ حدیث ہے، سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا بندہ میری جانب ایک بالشت آتا ہے تو میں 2 بالشت آتا ہوں، اگر بندہ میری جانب چل کے آتا ہے تو ہم اپنی شان کے مطابق دوڑ کر اس کی جانب آتے ہیں۔ تو فرمایا جو کوئی ہماری یہ کوشش کرتا ہے ہماری راہ میں، ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، اپنی جانب سے اس کو رستے دیتے ہیں۔ سورہ العنکبوت ختم ہو گئی، آگے سورہ روم ہے، مکی صورت ہے سورہ روم۔ اللہ فرماتا ہے غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ یہ جنگ ہوئی تھی اس وقت، سرکار کا مکی دور تھا، روم اور ایران کی، روم اور ایران کی۔ رومی اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اہل کتاب کے ساتھ، اور ایرانی مشرک تھے، مجوسی تھے، آتش پرست تھے زیادہ،
تو مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں. یہ اس وقت کی دو سپر پاور تھیں. جرمنی جاپان کے معاملات آپ سمجھ لیں. تو یہ اس وقت کے حوالے سے دونوں سپر پاور تھیں. اس وقت کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ امریکہ یا چین ہو، اگر یہ جنگ ہو جائے تو پاکستانیوں کی ہمدردیاں چین کے ساتھ ہی ہوں گی. تو یہ جنگ جس وقت ہوئی تو ایرانی جیت کے جنگ. تو مشرک بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو مار دیا ہے نا، اس طرح ہم بھی تمہیں ہرائیں گے، تمہیں شکست دیں گے اور تمہیں ہم نے بھی ختم کر دینا ہے. چونکہ ہم ان کے حمایتی تھے، تم ان کے حمایتی ہو. تو یہ بہت بڑی پیشن گوئی تھی. اس وقت ایران بڑی پاور میں تھا. روم مغلوب ہو گئے، رومی سارے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب پھر غالب آ جائیں گے. روم کی فتح کی پیشن گوئی قرآن مجید نے دی. چونکہ غیب کے علم اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے کہ ان قریب اتنی یہ خوشی دائمی نہیں ہے. ایران کی فتح عارضی ہے، روم پھر غالب آ جائے گا. مشرکین کہتے تھے یہ کیسے ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب رومیوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اب وہ کیسے فاتح ہوں گے، نہیں ہو سکتے. لیکن پھر قرآن پاک کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور بالآخر ایک دفعہ پھر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. ایران کو شکست ہوئی اور اللہ نے پھر روم کو ان پر غالب کیا اور روم والے پھر فتح یاب ہو گئے. تو قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی حق ثابت ہوئی. اسی نسبت سے غلبت الروم یہ لفظ آیا ہے. تو اس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ روم ہے. 60 آیتیں ہیں اس کے اندر. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعدہ خلافی اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی. جو کہہ دیا وہ پورا ہو کر رہے گا. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے تخلیق کائنات میں غور اور فکر کرنے کی دعوت دی. پچھلی امتوں کا انجام ایک مرتبہ پھر بیان کر کے اللہ رب العالمین نے غور، فکر اور ہدایت کی ایک مرتبہ پھر تلقین فرمائی ہے. 4 رکوع پورے ہو گئے ہیں. 5واں رکوع ہے اللہ رب العالمین نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی پھر بات کی ہے کہ اللہ نے تمہیں پہلے بھی زندہ کیا ہے، مردوں سے تمہیں زندہ بنایا ہے اور پھر تمہیں مردوں ہونے کے بعد دوبارہ پھر زندگی دے گا، وہ اس پر قادر ہے. قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون. کل جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے. جتنے بھی مجرم آج جرم کر کے دندناتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، ہمارے اوپر گرفت نہیں ہو سکتی، تو قیامت کے دن جب پکڑے جائیں گے تو مایوسی کے ساتھ سارے کھڑے ہوں گے. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بعمل مسلمانوں کا جنت کے اندر جو اللہ نے ان کو باغات دیے ہیں، جو انعامات تیار کیے ہیں، اس کا ذکر مالک کونین نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے. 5 رکوع ہو گئے ہیں. 6واں رکوع ہے اللہ نے انسان کی پیدائش پر ایک مرتبہ پھر قدرت اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے ہیں. ایک بار کو بار بار دہرا کر پھر دعوت فکر دی گئی. بارش کو برستا دیکھو تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں یاد آئیں. اپنے باغات کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے. اپنے جسم کو دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک. اب دیکھو یہ جو کرونا کی وجہ سے آکسیجن کا رولا پڑا ہوا ہے، انڈیا میں آکسیجن ختم ہو گئی، پاکستان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایک سلنڈر اور ایک جو لیٹر آکسیجن ملتی ہے اس کی کئی ہزاروں میں قیمت ہے. لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے جو آکسیجن مفت دی ہوئی ہے، 24 گھنٹے ہم سانس لیتے ہیں، اس کا کوئی بل نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی پیسہ کوئی نہیں ہے. تو ایک لمحے کے لیے جو آکسیجن مفت ہمیں مل رہی ہے، سانس آ جا رہا ہے، اس کا یہ انسان اگر غور کرے تو کتنا اللہ رب العالمین نے ہم پہ کرم فرمایا ہوا ہے. اور ایک دم سے انسان کی زبان پر نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس طرح آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہوئی ہیں، کان سننے کے لیے. ایک نعمت پر غور کریں اور اس کے پیچھے پورا نظام جو اللہ نے بنا رکھا ہے. ایک فی انفسکم، اسی لیے فرمایا تمہارے اپنے جسم میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. میں انسان ڈنگر بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر عقل خدا نے دی ہوئی ہو تو ایک چیز میں اللہ نے اپنی قدرت وحدانیت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. انسان کی عارضی اوصاف میں بھی قدرت الہی کی نشانیوں کو بیان کیا. پھر زمین کے کائنات کی یہ ساری جتنی چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، ایک چیز کی بات کر کے اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا دیکھو تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں. 7واں رکوع شروع ہوتا ہے اور مشرکین کے لیے ایک مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو پیسے ہیں، اللہ نے جو تمہیں مال دیا، رزق دیا ہے، اپنے غلاموں کو تم ان میں شریک کر سکتے ہو؟ یہ بتاؤ، تم نے غلام تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے تو کیا اپنے پیسوں میں اس کو شراکت دار کر دے سکتے ہو؟ شراکت داری انہیں شریک کر سکتے ہو اپنے پیسے میں؟ جو تم نے نوکر رکھے ہوئے اپنی جائیداد میں وارث انہیں بنا سکتے ہو؟ جو کاروبار چلا رہے ہو تنخواہ تو ان کو دیتے ہو، لیکن کیا بتاؤ اس کاروبار کے اندر اپنے نوکر کو، غلام کو شریک کر سکتے ہو؟ کیا اس کے بعد پارٹنرشپ ہے؟ تم کہتے ہو نہیں ہو تو نوکر ہیں، تلے کاروبار میرا ہے کہ تھوڑا ہے،
تو اللہ فرماتا ہے تم اپنے کاروبار میں اپنے نوکروں کو شریک نہیں کرتے ہو تو میں اپنی خدائی میں بندوں کو شریک کیسے کروں گا؟ اتنی عقل بھی تمہیں نہیں ہے، اپنے کاروبار میں اپنے نوکروں کو شریک نہیں کرتے اور میرے خدائی میں تم ان لوگوں کو شریک کرتے ہو جس طرح تمہیں شرک گوارا نہیں۔ اگر تمہیں اپنے کاروبار میں شراکت کسی دوسرے کی پارٹنرشپ اپنے نوکروں غلاموں کی نہیں برداشت ہوتی ہے تو ہمیں اپنے بندوں کا شراکت داری اپنی الوہیت میں کس طرح برداشت ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک ایک بات سے اللہ رب العالمین کی کتاب نے ان کے دروازوں دستک دی ان کے دماغوں پر، لیکن ہدایت نصیب میں نہیں تھی۔ ہمیں بھی قرآن بار بار دستک دے رہا ہے، عمل کی جانب راغب کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی مذاق ہے اور لوگوں دنیا کی زندگی عارضی ہے، لوگوں یہ کھیل تماشا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہمیں کہہ رہا ہے نا۔ لیکن ہمیں بھی اس آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، لیکن اس وقت ٹائم ہی ختم ہو جائے گا۔ اب وقت دیا ہوا ہے تو اب وقت نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں بار بار بلا رہا ہے۔ مالک کونین ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اور مصیبت اور راحت میں مشرکین کا جو حال ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ مصیبت پہنچے تو رجوع کرتے ہیں اور جس وقت رحمت آتی ہے تو وہ پھر بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر حق بیان فرمائے ہیں کہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں۔ رزق کی تنگی اور کشادگی میں کیا حکمتیں ہیں، ایک مرتبہ پھر اس کو بیان فرمایا۔ بارگاہ الہی میں کون سا مال مقبول ہوتا ہے اور کون سا مال مقبول نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس کو بیان فرمایا آیت نمبر 39 میں۔ اللہ فرماتا ہے اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ توجہ کرنا اس پہ، یہ آیت مبارکہ جو ہے نا یہ کیا کہہ رہی ہے ہمیں؟ اللہ فرماتا ہے جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے۔ اس چیز کے اندر، اس آیت کے اندر اگر موجودہ حالات میں یہ کہوں نا تو جو تختہ آپ دیتے ہیں نا، اس تختے کا ذکر ہے۔ یہ مرنے کے بعد جو تختہ دیتے ہیں یا شادی بیاہ کے موقع پر جو ہم نیندرا دیتے ہیں نا، اس کا ذکر ہے اس کے اندر۔ تختہ جو فوتگی کے موقع پر ہم دیتے ہیں 100 روپیہ بطور رواج، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس میں اس کے ساتھ مدد ضرور ہے، تعاون ضرور ہے، لیکن اس تختہ دینے پر ثواب کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تختہ اس نیت سے دیا جاتا ہے کہ آج میں اس کو 100 روپیہ تختہ دے رہا ہوں تو کل یہ بھی مجھے تختہ دے گا۔ یہ باہمی تعاون ہے، اس پر ثواب نہیں ہے، یہ صدقہ بھی نہیں ہے، یہ اس نیت سے دیا جا رہا ہے کہ آج دوں گا کل ملے گا۔ نیندرا بھی یہی حیثیت رکھتا ہے کہ آج اس کو دوں گا کل ملے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کو حرام تک کہہ دیا، شدت پسندی کو اختیار کرتے ہوئے مفتیان نے، یہ تختہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس پر ثواب نہیں ہے۔ ثواب کس پر ہے؟ جو واپس لینے کی نیت سے نہ دیا جائے۔ آپ کسی مرنے والے کو 5000 جا کر دے دیتے ہیں کہ پتہ ہے غریب ہے، کل نہیں دے سکتا، لیکن میں اس کے ساتھ مدد اور تعاون کر رہا ہوں اس کے گھر والوں کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کے لیے صدقہ ہے، وہ بڑھتا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ صدقہ تو بڑھتا ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ آج دے رہے ہیں کل پھر واپس مجھے مل جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا نہیں ہے، اس پر ثواب کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بس یہ ایک رواج ہے، اور اس رواج کو اسلام نے، قرآن نے ختم نہیں کیا، کنڈیم نہیں کیا، اس کی مذمت نہیں کی، اس کو برا بھلا نہیں کہا، اور اس پر ثواب کی امید بھی نہیں دلائی کہ اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ ایک تعاون ہے، اس ہاتھ دو بولو نا، اس ہاتھ لو بس۔ تو اس لیے اس کا ذکر اس میں اللہ رب العالمین نے کیا، وہ نہیں بڑھتا۔ ہاں وما آتیتم من زکوٰۃ، وہ جو تم صدقہ دیتے ہو، یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے، وہ جو تم صدقہ کر کے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو مال تم دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، وہ لوگ اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی ہماری بارگاہ میں بڑھتا وہ ہے جو تم واپس نہ لینے کی ارادے سے دیتے ہو۔ ہاں جو لکھ کر تحریر کر کے دیتے ہو اور اعلان ہوتا ہے جی ان نیندرے لے اچھو، پھر اگلی باری پھر بندہ نظر ہوتی ہے کہ روٹی سارے کھائی رہے ان نیندرا کتنا ہوا ہے، تو وہ ایک تعاون ہے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بہرحال وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ نہیں ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب بڑھتا نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات میں نے آپ کو سورہ روم سے بتا دی، آیت نمبر 39 ہے سورہ روم کی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین نے توحید الہیہ پر حکم ارشاد فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں روزی دی ہے، تمہیں مارے گا، پھر تمہیں وہی زندہ کرنے والا ہے۔ مصائب و آلام میں اور مشکلوں میں مبتلا ہونے کا ذکر اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر کیا ہے۔ عذاب یافتہ قوموں کے آثار دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو پھرو اور دیکھو کہ ہم نے مجرموں کا کیا حال کیا ہے۔
ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین پر قائم رہو، فاقم وجہک للدین القیم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کو نٹلنا نہیں، اپنے دین پر قائم رہو، تمہیں کوئی شے بھی تمہارے دین سے ہٹانے نہ پائے۔ جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، پھر قدرت الہیہ کا حکم بیان کر کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کو تسلی پھر اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ مصیبت میں آنے پر لوگوں کی جو ناشکری ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر کافروں کو اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ تشبیہ دیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی گنگے بیروں کو سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اس وقت جب یہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، وَمَا أَنْتَ بِعَادِلْ هُمْ عَنْ دَلَالَتِهِمْ، نہ آپ اندھوں کو گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو انہیں سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ نہیں سنتے، اور اس پر آگے بہت کچھ بیان کیا کہ مرنے والے تو کچھ بھی نہیں سنتے، اور پھر یہ لے جا کر ولیوں پر اور نبیوں پر جا کے ٹکا دی کہ وہ بھی نہیں سنتے ہیں۔ نہ قرآن خود کہتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں مردے سے مراد سیدھے سیدھے مردے نہیں ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس مردے سے مراد کافر ہیں، جو کفار ہیں اللہ نے ان کو مردہ کہا ہے، جیسا کہ پیچھے قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہم پڑھ آئے ہیں۔ میں یہ وہ مردے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا ولوا مدبرین، وہ مردے وہ گنگے بہرے جو منہ پھیر کے جا رہے ہوں آپ انہیں نہیں سنا سکتے، تو مردے منہ پھیر کے تو نہیں جاتے۔ بدر کے میدان میں جس وقت فتح ہو گئی تو ابو جہل اور پالٹی 70 کافروں کو اٹھا کر کھڈے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا، ابو جہل کو اور سارے کافروں کو ایک ایک کا نام لیا، مرے ہوئوں کو گڑھے میں دفن کیے ہوئے کنویں کے اندر جو قلیب بدر میں پھینک دیے گئے تھے، وہ کنواں آج بھی بدر کے میدان میں موجود ہے جہاں ان کفار کو پھینکا گیا تھا۔ تو سرکار نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا، ہاں ابو جہل ہون دس جو میں کہتا تھا سچ ہے کہ نہیں ہے، ہاں فلاں عتبہ شیبہ بتاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مردوں کو سنا رہے ہیں، تقریر خطاب فرما رہے ہیں، مردوں کے ساتھ یہ بھی سنتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمعون کما تسمعون ولکن لا یجیبون، یہ ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو، لیکن یہ بات آج جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے منہ پر اللہ نے موریں لگا دی ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، جب مردے کو دفنا کے واپس آتے ہو تو انہ لیسمع قرع نعالہم، تو دفنا کے جو واپس آتے ہیں، واپس آنے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی مردہ اپنی قبر میں سنتا ہے۔ یہاں سے مراد سماع موتیٰ حقیقی معنوں میں مردے اور قبر والے نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے مراد وہ ہیں جو کہ کافر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ مرے ہوئے ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سم و ساتھ کہا کہ یہ بہرے ہیں، سنتے تھے، حالانکہ کوئی ابو جہل ڈورا تو نہیں سینا، وہ سنتا تھا، یہ نہیں کہ اس کو آواز نہیں آتی تھی تو بہرا تھا۔ عتبہ شیبہ ابو لہب یہ کوئی ڈورے تھے، یہ سننے والے تھے، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ یہ بہرے ہیں۔ جس طرح ان کو سنتے ہوئے بھی بہرا کہا کہ حق نہیں سن سکتے تو یہ بہرے ہیں، اس طرح ان زندوں کو بھی کہا یہ مردے ہیں کہ چلتے پھرتے بے شک ہوں، لیکن اگر حق تسلیم نہیں کر سکتے تو مردے ہوئے مرے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بتا دیا کہ محبوب آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لانا ہے، آپ صحابہ کرام کو سنا سکتے ہیں، آپ کی تقریر اور گفتگو پر یہ عمل کریں گے۔ یہ صحابہ کرام، ابوبکر صدیق، یہ فاروق اعظم، یہ طلحہ و زبیر، یہ عثمان و حیدر، یہ جتنے آپ کے غلام ہیں، یہ آپ انہیں سنائیں گے تو یہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، یہ تو مرے ہوئے ہیں سارے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک مرتبہ پھر قدرت الہیہ کی علامات کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح آخر تک اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت الہیہ کفار کی ہٹ درمی اور آخر میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کو صبر کی تاکید فرمائی ہے، فاصبر ان وعد اللہ حق، محبوب آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور یقین نہ کرنے والے آپ کو تیش پر نہ ابھاریں، یعنی ان پر آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ اس قیامت کا انتظار کریں، آپ غصے میں نہیں آنا، آپ غصے میں آگے تو ان کا ککھ نہیں رہنا۔ اگر نوح علیہ السلام کہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام اٹھ کر کہہ دیں یا اللہ یہ نہیں مانتے نہ کافراں وچوں ایک بھی نہ چھوڑیں، سارے ختم کر سک، تو وہی بچیں جو کشتی میں ہو کوئی نہ رہے۔ تو مصطفیٰ اگر کہہ دیں کہ کوئی بھی نہ چھوڑ یا اللہ تو کچھ رہنا تھا، قیامت تک کے لیے اللہ نے زمین کو تہس نہس کر کے رکھ دینا۔ ہمیں محبوب آپ صبر کرنا، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم یہ سارے فیصلے قیامت میں کر دیں گے، یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا قیامت والے دن۔ سورہ الروم ختم ہو گئی،
اگلی آیت سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس کی 34 آیاتیں ہیں۔ لقمان ایک شخص گزرے ہیں گزشتہ دنوں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، لیکن جمہور لوگوں نے یہ کہا یہ نبی نہیں تھے، یہ قوم کے ایک بعمل مسلمان تھے اس وقت کے بنی اسرائیل میں، اور بڑے سیانے آدمی تھے، حکیم ان کو کہتے ہیں، لقمان حکیم۔ اب بھی جب حکمت کی کوئی بات ہو تو کس کی مثال دی جاتی ہے؟ لقمان حکیم۔ یہاں حکیم سے مراد وہ پھکیوں والا حکیم نہیں ہے، یہاں حکیم سے مراد حکمت اور دانائی ہے، عقل مندی ہے۔ اب پھکیوں والے کو بھی حکیم کہتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی سیانا ہوتا ہے، دانائی عقل مند ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے مرض کو سمجھتا ہے، اور پھر نیم حکیم اگر نہ ہو تو حکیم ہو، نیکی نیم ہو تو پھر خطرہ جان ہی ہے، پھر اس کو سیانا نہیں کہہ سکتے، اور اس لیے اس کو حکیم کہا جائے گا کہ وہ ہدایت پا گیا ہے۔ تو قرآن کی بولی میں حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جو عقل مندی کی بات کو قبول کرے، عقل مندی کی بات کرے۔ کھچا مارنے والا بندہ حکیم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابو جہل کو ابو الحکم پہلے کہتے تھے کہ یہ حکمت کا باپ ہے، بڑا سیانا سا جرگوئی بندہ ہے، بڑے فیصلے کرنے والا بندہ ہے۔ قرآن نہیں سمجھ سکا، مصطفیٰ نے فرمایا یہ ابو الحکیم نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ جہالت کا باپ ہے۔ جو قرآن نہیں سمجھ سکا وہ بھی کبھی کوئی حکیم ہو سکتا ہے، وہ بھی حکمت والا ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت لقمان جو ہیں یہ اللہ کے بڑے کامل بندے تھے، بڑے سیانے تھے۔ الف لام میم سے سورہ مبارکہ شروع ہوئی، پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا، پھر محسنین کا ذکر کیا کہ نیک کون ہوتے ہیں، زکوٰۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ غافل لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کچھ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا دیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وہ لوگ جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں جوڑے ہوتے ہیں بناتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی کھیل تماشے کی بناتے ہیں تاکہ اس میں لگ کر لوگ نماز سے غافل ہو جائیں، تو ان لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ وہ جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے متکبر کافروں کا ذکر بیان کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہوئے جب قرآن پاک ان پر ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو واللہ مستکبرن، یہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیرتے ہیں کہ علم یسمع، جیسے انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں ہے، سن کے بھی انسنی کر چھوڑنا، جیسے انہوں نے سنی کوئی بھی نہیں ہے بات، تکبر کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان فی اذنیہ وقرا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت لفظ استعمال۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح لگتا ہے نا کنا بھی بجیاں آئیں، ان فی قرآن وقرا، ایسے لگتا ہے کہ ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، کچھ کنا بھی کوئی دیتا سا نہیں واضح ہی نہ کوئی قرآن کہتے ہمیں سنیا ہی نہیں، قرآن تلاوت ہوئی ہے تو کنج کیا آیا سیاح، اللہ اکبر، انداز ہے قرآن پاک کا اپنا۔ میں محبوب یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا، ایسا لگتا ہے انہوں نے کانوں میں کچھ روئی ٹھوسی ہوئی ہے، کنا بھی بجیاں دیتی ہیں سیاں نے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ایمان والوں کی بات کی ہے کہ اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ حضرت لقمان کا ذکر کیا جی 11ویں رکوع میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، اور تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ اب سنو وہ کیا حکمت تھی جو حضرت لقمان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ نصیحتیں تھیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہیں۔ ہزاروں سال پہلے باپ بیٹا اپنے باتیں کر رہے ہیں، ابا پترا کی سمجھانا پہ آتے خدا قرآن وچ بیان فرمائی سٹے، تاکہ قیامت تک کے لیے قرآن پڑھو تو سمجھ لو خالی پتر جمانے کافی نہیں ہوندے، تربیت بھی ضروری ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو تربیت کرے، غلط جا رہا ہو تو سیدھے راستے پہ چرائے، اس کو لگائے، اس کی کیئر کرے، خیال رکھے، کہاں جاتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، رات کو کہاں ہوتا ہے، چرسیاں نال تے نہیں بہندا، اتنی کیا معاملات ہیں اس کے، یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے وہ ان پر نظر رکھے۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کی، اذ قال لقمان لابنہ، جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سب سے پہلا عقیدہ پختہ کیا، توحید کا درس دیا، اللہ کی معرفت کرائی۔ الف انار بے بکری بعد میں ہے، الف اللہ سب سے پہلے ہے، بے بسم اللہ سب سے پہلے۔ ہمارے بچے الف انار بے بکری تے تختی سین سٹا تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ رسول محمد مکہ مدینہ کا ان کو کئی سالوں تک پتہ نہیں ہوتا۔ لہذا سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھایا کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ساتھ اولاد کے لیے کہا کہ ہم نے اولاد کو تاکید کی ہے والدین کے معاملے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر ساتھ خاص طور پہ امی جی کا ذکر کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن،
اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس کو اٹھائے رکھا ہے. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک دودھ چڑھانے کی اس کی مدت ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی شکر کر. اللہ نے دونوں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا، ایک ہی آیت میں. انشکر، میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر کر. اے نہیں کہ عبادت پوری فٹ کی رہے لیکن ماں باپ خفا ہوں تو ہم تمہاری وہ عبادت بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں. جس سے ماں باپ ناراض ہوں اس کی کوئی نماز عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اور پھر ماں کا تخصیص کے ساتھ ذکر کیا، کیوں؟ اس نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہے، تمہیں سنبھالنے میں، پالنے میں، پیٹ میں اٹھانے میں زیادہ تکلیف برداشت کی. یہی وجہ ہے کہ صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا. یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. چوتھی بار پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا، ابا جی کا. تو اس آیت میں پھر ماں کی حقوق کو تخصیص کے ساتھ بیان کیا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ماں باپ کی بات تو ماننی ہے لیکن ایک شرط یاد اگر اللہ رب العالمین نے لگا دی، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، لیکن اگر تمہیں شرک کا کہیں نا، شرک کرنے کا، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. بد مذہب ہونے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. ہمارے ساتھ شرک کرنے کی بات کریں تو پھر ان کا اس معاملے میں کہنا ان کا نہیں ماننا علاوہ، لیکن اس نے سلوک ان کے ساتھ پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے، خیال ان کا کرنا نہیں چھوڑنا، لیکن ان کے کہنے پر شرک تم نے نہیں کرنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راستے پر چل جو ہماری جانب جھکا ہوا ہو. اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ. اے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی اور وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمینوں میں ہو، کہیں بھی کوئی برائی ہوئی تو اللہ رب العالمین اس برائی کو اٹھا کر کل قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئے گا. وہ برائی ذرا سی رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی یہ بھی اپنے بیٹے کے دل میں بٹھا دیا، پتر ہو یہ خیال نہیں کرنا کہ چھپ چھپ کے کوئی کر رہے ہیں، کہیں چھپ کے کہیں کچھ واردات ڈال کے آ جاؤ گے تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا. یہ بات دل میں ڈال دی، جہاں کہیں بھی کرو گے، چھوٹا کرو گے یا بڑا جرم چھپ کے بھی ہوگا تو اللہ نے اس کو نکال کر لے آنا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم رکھنا ایک ذمہ داری ہے ماں باپ کی. سرکار نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو سکھاؤ، 10 سال کا ہونے پہ نماز نہ پڑھے تو مارو. یہ تم سے پوچھا جائے گا، یہ باپ سے کل پوچھا جائے گا کہ پترک نمازہ اوپر لایا ہی کہ نہیں لایا ہی. وَأْمِرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کرنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پتروں کوئی مشکل آوے تو صبر کریں. یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں یہ حکمت ہے، یہ ہے دنائی. یہ سیاڑیاں گلن، ہاں ہم کیا دنائی سکھاتے ہیں سیاڑیاں، یہ چل ہے پیسے نہیں کما آکنا، یہ چل ہے بچا ہی کچھ نہیں آکنا، یہ چل ہے کوئی اس کو جناب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ چھل بل نہیں اچھنا، یہ سادہ جہا ہے، یہ کوئی فراڈی چکر سا نہیں آتے، بالکل نہ ایویں سائیں ٹائپ ہے. ابھی سیاح نہیں ہے تو جڑا ہوا نا چیٹر قسم کا دا لانا بھی جانا ہے، سارے چھل پرت سمجھنا ہوا ابھی نے یہ ماڑا پتر سیاح ہے تو ایویں سائیں والا لوگ ہی ہے نہ. سیاح توپ یہ ہے جڑا یہ وہ سکھا رہے اپنے پتر حضرت لقمان، یہ سیاح پن ہے، اس سے سیانی ہوتی ہے اولاد. ان ذالک من عزم الامور، بیٹا یہ بڑے ہمت والا کام ہے، مشکل کے وقت صبر کرنا، رولا نہیں کرنا. اگلی بات سنو، ولا تصاہر خدک للناس، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار ٹیڑھا نہیں کرنا، منہ بڑھا کے نہیں گل کرنی، کسی حقیر نہیں سمجھنا، کسی اپنے کو تھلے پتر نہیں سمجھنا کہ تو منہ بڑھا کے جو لو پرے منہ بڑھا کے حقیر سمجھ کے ایسی بات نہیں کرنی. ولا تمشی فی الارض مرحا، پتر زمین تے اکڑ کے بھی نہیں چلنا. کل اللہ پاک تمہیں کوئی مال پیسہ دے دے تو خبردار اس طرح بھی اکڑ کے نہیں چلنا، تو یہ بھی نہ کہ لقمان دا پتر ہوئے تسی کون ہو، اکڑ کے بھی زمین پر نہیں چلنا ہے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بیٹا اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. دیکھو کتنی سونیاں گلاں لقمان نے اپنے پتراں دسیاں تے. یہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو سمجھانا تو چاہیے نا، بتانا چاہیے، قرآن کھول کے ذمہ داری اپنی نبھانی چاہیے. اور پہلی تربیت تو ماں کی درسگاہ جو ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے تربیت گاہ. گھر سے اگر یہ تربیت بچے کو مل جائے پھر ساری زندگی اس تربیت کا اثر رہتا ہے. اللہ اکبر. اور بیٹا دیکھا نہیں تم نے کہ کیا اللہ نے جو کوئی زمینوں آسمانوں میں سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے. اللہ اکبر. دیکھ سورج چاند ستارے سارا کچھ اللہ نے تیرے واسطے مسخر کر کے رکھ سکے. ہر چیز اللہ رب العالمین نے دی ہے. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، ان لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں، اللہ کے انہیں علم نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لو کہ مذہبی والے میں ذرا سی گل چھیڑو تو ہر بندہ مفتی. اگر مسئلہ دین کے بارے میں نہیں پتہ، علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں بحث نہ کریں.
ایمان کا خطرہ ہے، ایمان غرق ہو جاتا ہے۔ اگر مسئلے کا پتہ ہے تو باز کریں، نہیں تو ایم ہر بندہ مفت کا مفتی نہ بنے، اٹھ کر اپنی دلائل، اپنے استدلال، اپنا اجتہاد پیش نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں علم ہونے کے بغیر ایسے ہی جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اس کو بیان فرمایا اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا مخلص اور نیک مومن کو جو بشارت دی گئی ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کافروں سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کو تسلی دی، اللہ نے اپنی عظمت و شان کو بیان فرمایا اور بروز قیامت زندہ کر کے پھر دوبارہ اٹھانے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے وحدانیت باری تعالیٰ کے دلائل اگلے پورے رکوع میں دیے، اور اس کے بعد یہ آخری آیت ہے۔ 5 امور غیبیہ ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کو بتا دے، اور وہ کس کو بتاتا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جس پر وہ راضی ہو جائے۔ یہ وہ 5 علم غیب ہیں جو ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا ہے، ہوا سے ہمسا سے بھی ان کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ وہ 5 علم غیب ہیں۔ کون سے؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ کے علم ہے قیامت کب آئے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا تھا، بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ نشانیوں کا حکم تھا، ایک ایک نشانی نبی پاک نے بتا دی قیامت کی، لیکن ذاتی طور پر یہ علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ امت کا اختلاف ہے، کچھ نظریات دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو اللہ نے قیامت کا علم نہیں دیا تھا۔ بہرحال یہ کوئی ایسی ضروریات ہے اس میں سے نہیں ہے کہ اس پہ جھگڑا کیا جائے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانے کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، یہ علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو علم یہ عطا فرمایا تھا وہ عطا تھی۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر یہ علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ موسمیات والے بھی بتائیں تو اٹکل پنچو ہے، موسمیات کے حوالے سے معاملات یہ علم تو ہیں، لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ بوندا باندی ہوگی، یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنی دیر تک ہوگی، تیز ہوگی، ہلکی ہوگی، موٹی ہوگی، پتلی ہوگی۔ یہ ایک آئیڈیا اور اندازہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں بوندا باندی ہوگی تو دھوپ لگی ہوتی ہے، بعض اوقات کہتے ہیں سخت دھوپ ہوگی تو کرلٹ بارشیں لگے ہوں۔ ایسا اکثر ہم نے دیکھا ہے، ہوتا ہے۔ حتمی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ پیٹوں کے اندر، رحموں کے اندر کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور تم سے میں سے کوئی بندہ یہ بات نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ پروگرام بنا سکتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، لیکن کل کیا ہوگا کوئی بندہ نہیں جانتا اللہ رب العالمین کے سوا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کو بتائے۔ جیسا کہ بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیا تھا کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا، تو یہ اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ ذاتی طور پر اللہ کے سوا اس علم کو بھی کوئی جانتا نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم میں سے کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ موت اس کو کہاں نہیں، گاؤں میں مرے گا، سعودیہ میں مرے گا، کراچی میں مرے گا، کس کو؟ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ آگے جناب سورہ السجدہ، سورہ سجدہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اور قرآن پاک کا یقینی طور پر کلام الہی اس کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک پر جو اعتراضات تھے نزول قرآن کے، ان کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان کیا، مسلمانوں کا حال بیان کیا، اور کفار مکہ کا جو حال ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور بتا دیا کہ مومن اور کافر جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے نصیحت کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سورہ 16 رکوع پر ختم ہو گئی۔ آگے سورہ ہے سورہ احزاب، مکی صورت ہے، 73 آیتیں ہیں۔ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب کا معنی ہے فوج، احزاب کا معنی ہے بہت ساری فوجیں۔ اس آیت میں اللہ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے، جسے دوسرا نام جس کا غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق